پاکستان کے جائز آبی حق کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ۔ تمام کمانڈرز کو جنگ کے بدلتے کردار کے تحت ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنانے کا عزم۔ حوالدار لالک جان نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت۔ شہید کی مزار پر پروقار تقریب۔ کمانڈر FCNA میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیراعظم کا شہید کو خراج عقیدت۔ کہتے ہیں کہ قوم شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کا جنازہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے قم منتقل۔ مسجد جمکران میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لاکھوں سوگواروں کی شرکت۔ بزرگ عالم دین آیت اللہ جواد عاملی نے شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شہید کے جسد خاکی کو عراق روانہ کیا جائے گا۔ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ میزائل اور سیاسی دباؤ سے مسلمانوں اور مزاحمتی تنظیموں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ تہران میں حماس کی لیڈرشپ کونسل کے سربراہ محمد درویش سے ملاقات میں ایرانی پارلیمان اسپیکر محمد باقر غالباف نے واضح کیا کہ معاہدے کے باوجود امریکہ کے ساتھ شدید اختلافات برقرار ہیں۔ مسلم ممالک کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعاون ان کے تحفظ کی ضمانت نہیں۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت سیاسی اور فوجی دونوں اعتبار سے امریکہ کی شکست اور مزاحمتی محور کی کامیابی ہے۔ حزب اللہ کے سینئر عہدیدار سے ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ تہران کے کردار کے بغیر لبنان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کی مفاہمتی یادداشت میں ایران نے لبنان میں جنگ بندی کو مرکزی نقطہ بنایا۔ ایران شہید سپریم لیڈر کے قاتل کو تختہ دار تک پہنچائے گا۔ ایران کے چیف جسٹس حسین محسنی کا کہنا ہے کہ شہید سید علی خامنہئی کے قتل کا ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ قتل کے مجرم کو سزا ملنی ضروری ہے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کہتے ہیں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے قاتلوں کا تعاقب کیا جائے گا، وہ اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ سابق نائب صدر اور سپریم لیڈر کے مشیر محمد مقبر نے کہا کہ شہید ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، لوگ اس کا انتقام لیں گے، نظام اس کا انتقام لے گا۔ ہم ایران میں رجیم چینج کرنا نہیں چاہتے، ایران کے ساتھ ڈیل ہی ترجیح ہے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ امریکہ کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ ہماری فوج نے ایران کو عسکری لحاظ سے شکست دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں ٹرمپ اکاؤنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے ایران کو عسکری لحاظ سے شکست دی اور دنیا کو ایک بار پھر امریکہ کی فوجی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ امریکی مسلح افواج دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شمار ہوتی ہیں اور ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ معیشت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ 4 برس میں اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر ہوگی، 1 سال کے اندر ہی مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ غزہ میں حماس کا اہم اور غیر معمولی اعلان، اپنی انتظامی ایمرجنسی کمیٹی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے یہ اقدام غزہ کا انتظام تکنیکی ماہرین پر مشتمل نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ کے حوالے کرنے کی تیاری کا حصہ ہے۔ تمام سرکاری ملازمین معمول کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے اور نئی انتظامیہ کے ماتحت خدمات جاری رکھیں گے۔ سعودی خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ بلومبرگ کے مطابق آرامکو نے ایشیائی خریداروں کے لیے اگست کی قیمتوں میں تاریخی رعایت دے دی۔ سعودی خام تیل کی قیمت میں $11 فی بیرل کمی سامنے آئی ہے۔ سال 2020 کی قیمتوں کی جنگ کے بعد پہلی بار تیل ڈسکاؤنٹ پر فروخت ہوگا۔ سعودی آرامکو نے پچھلے 26 برس میں قیمتوں میں سب سے بڑی کمی کی ہے۔ تیل کی سپلائی بڑھنے سے خریداروں کے لیے عالمی سطح پر مقابلہ سخت ہو گیا۔ سعودی عرب نے اس سے قبل ایسی رعایت سال 2020 میں دی تھی۔ صدر زرداری کی 4 روزہ دورے پر کرغستان آمد۔ کرغز صدر سادیر زاپاروف کا استقبال بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صدر زرداری کا استقبال۔ صدر زرداری کو ایئرپورٹ پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر زرداری اور کرغز صدر دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیں گے۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن کو شہید کرنے کے کیس میں اہم پیشرفت، ملزم سعد عباسی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ عاصم طارق قتل کا مقدمہ دہشت گردی سمیت سنگین دفعات کے تحت تھانہ ماگلہ میں درج۔
FIR के मुताबिक मुलजिम लड़की को हरासा कर रहा था। मकतूल ने मुदाखलत की। मुलजिम कुछ देर बाद वापस आया और आसिम तारिक पर फायरिंग कर दी। गोली मकतूल के दाएं कंधे से होती हुई सीने में पेवस्त हो गई। आसिम तारिक जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर शहीद हो गए। गिरफ्तार मुलजिम की CCTV फुटेज मंजर आम पर मुलजिम को फैजाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम जबरदस्ती लड़की को साथ लेकर जाना चाहता था। पेशावर और गिरदनवा में आंधी और तूफान के बाद तेज बारिश, दीवारें और छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जख्मी। लाहौर में मानसून की आमद से मौसम का रंग तब्दील। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई। आज शुमाली पाकिस्तान में फ़ाल मौसम निज़ाम दाखिल होने का इम्कान। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरक़ पंजाब में बारिश मुतवक्की। शुमाल मशरक़ पंजाब में बारिश मुतवक्की है। दरिया जहलम, चनाब, रावी और सतलुज के बालाई इलाकों में भी बारिश का इम्कान। आज इस्लामाबाद, कोटोहार, आज़ाद कश्मीर में बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा। और मुल्क भर में गर्मी की लहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 48 जबकि सिबी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। लाहौर में गहरे बादलों और शदीद हब्स के साथ सुबह का आगाज। कराची में भी शदीद हब्स, 45 डिग्री तक गर्मी की शिद्दत महसूस। फलों का बादशाह आम और पाकिस्तानी आम को अपनी मिठास और खुशबू की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मकाम हासिल। मुल्तान ज़रा यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल। मेले में आम और खजूरों की दर्जनों इक़साम की नुमाइश। 64 दोसहरी, फजरी, अनवर एटॉल समेत कई नायाब इक़साम के आम और मुख्तलिफ इक़साम की खजूरें भी नुमाइश का हिस्सा बनी।